ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اسلام سے پہلے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج قبریں شاید بدل گئی ہیں، مگر سوچ، رویے اور ظلم ابھی بھی زندہ ہیں۔ صرف پاکستان میں 2024 سے 2026 تک 7500 سے زیادہ عورتیں قتل کر دی گئیں۔ 1,73,000 سے زیادہ کیس آف وائلنس اگینسٹ وومنس ریکارڈ ہوئے۔ 17,000 سے زیادہ ریپ اور گینگ ریپ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 89,000 سے زیادہ کڈنیپنگز، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کی آواز کہیں پہنچ سکی۔ کتنی ہی ایسی ہیں جو خاموشی سے ظلم سہتی رہیں، اور کتنی ہی ایسی جو قبر تک پہنچ گئی۔ حال ہی میں ایک عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے پولیس اور عدالت سے پروٹیکشن مانگی۔ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر کچھ دن بعد وہ مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹر پر ایسڈ اٹیک کیا گیا، ایک عورت کو گھریلو تنازع کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اور پھر ایک ننھی بچی جو صرف چیز لینے کے بہانے اپنے گھر سے نکلی اور گھر پھر اس کی لاش ہی آئی، اور ان درندوں نے اسے نوچ کر قتل کر دیا۔ اور ہر چند دن بعد ایک نئی خبر، ایک نئی لاش اور ایک نیا جنازہ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا۔ نہیں، مسئلہ اسلام ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک وصیت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارو۔ تو ذرا سوچو نا آپ لوگ خود بھی، کہ جس دین نے بیٹی کو رحمت کہا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، بیوی کے حسن سلوک کو ایمان کی نشانی کہا، اس دین کے ماننے والے اگر عورت کو ماریں گے، جلائیں گے، تیزاب پھینکیں گے یا اغوا کریں گے تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہالیت ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کتنی عورتیں قتل ہوئیں، کس نے کیا، کون کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا۔ اویئرنیس کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس قوم میں، مسئلہ خوف کا ہے۔ ان میں خوف نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ آج اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے اندر اتنی جرأت آ کہاں سے رہی ہے، اتنا حوصلہ آ کہاں سے رہا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں؟ صرف اسی وجہ سے، کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ کب تک اس ملک کی عورتیں انسیکیور فیل کریں گی گھر سے نکلتے وقت؟ سیفٹی کوئی پریویلیج نہیں ہے، بیسک رائٹ ہے ہیومنز کا۔ جینڈر وار کھیلنے کی بجائے نا سسٹم کو کال آؤٹ کریں، جس سے انہیں جرأت آتی ہے یہ سب کرنے کی۔ کیونکہ مسئلہ قانون بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ قانون کو زندہ رکھنے کا ہے۔ اور شاید ہمیں غیرت کا مطلب بھی دوبارہ سیکھنا ہوگا۔ غیرت بیٹی کو مارنے میں نہیں، بلکہ عورت کے لیے محفوظ معاشرہ بنانے میں ہے۔ غیرت عورت کی آواز دبانے میں نہیں، بلکہ اس کے حق کے لیے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ اور اگر ایک معاشرہ واقعی اسلامی کہلانا چاہتا ہے تو اس کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں کتنی مساجد ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک عورت گھر سے واپس آتے وقت کتنی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو گھر سے نکالتے وقت 100 نصیحتیں کی، آہستہ چلو، نظریں جھکا کر رکھو، اپنی عزت کا خیال رکھو، مگر ہم اپنے بیٹوں کو یہ کہنا بھول گئے کہ راستے میں چلنے والی ہر عورت کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی ماں ہوتی ہے۔ ہم نے عورتوں کو خود کو بچانا سکھایا، مگر مرد کو دوسروں کی عزت بچانا نہیں سکھایا۔ اور پھر ایک دن کسی کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری بیٹی پر تو تیزاب پھینک دیا گیا ہے، تمہاری بہن کی عزت خراب کر دی گئی ہے، تمہاری ماں کے سامنے کسی کے لگتے جگر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صرف ایک انسان نہیں مرتا، ایک ماں کی دنیا اجڑ جاتی ہے، ایک باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ایک بہن کی ہنسی ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کیسے نہیں کانپتے جو کسی بے گناہ پر ظلم کرتے ہیں، وہ دل کیسے نہیں ٹوٹتا جو کسی کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ Not all men but always a man، یہ تمہاری مردانگی ہے۔ اسلام نے تو مردوں کو محافظ کہا ہے عورت کا، تو محافظ کیا ایسے ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک دن یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی زبان اللہ کے سامنے گواہی بھی دیں گی؟ اور ہاں، یہ وہ امت ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں لہو بہایا، راتوں کو سجدوں میں روئے اور فرمایا امتی امتی۔ اور آج اسی امت کے لوگ اپنے ہی لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ جنہیں رحمت بنایا تھا وہ زحمت بن گئی ہیں، جنہیں محافظ بنایا تھا وہ خوف کی علامت بن گئے ہیں۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اونچی دیوار کرنے کی بجائے اپنے بیٹوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ڈالیں۔ ان کو سکھایا جائے کہ مردانگی اونچی آواز کرنے میں نہیں ہے، بلکہ کسی کمزور کو محفوظ محسوس کرانے کا نام ہے۔ آج بھی جب کسی مظلوم کی آہ آسمان تک اٹھتی ہے نا تو زمین نہیں کانپتی، مگر عرش کا رب سنتا ضرور ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ مظلوم کے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے، یا تو وہ دنیا میں انصاف بن کر آپ کے پاس واپس آتے ہیں، مکافات عمل بن کر، یا پھر وہ قیامت کے دن ظالم کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ مجھے عورت کی بے بسی پر اتنا رونا نہیں آتا جتنا اس بات پر آتا ہے کہ ہم نے ایسی نسل تیار کر دی ہے جو کلمہ تو پڑھتی ہے مگر کلمے کا حق ادا نہیں کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے
مگر ان کی رحمت کو اپنے کردار میں اتارتی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو اس معاشرے کے درندوں سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔